محمد صلی اللہ رسول کریم اما بعد۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، گزشتہ ویڈیو میں آپ نے معراج کا سنا۔ جب مسلمان مکہ میں گنتی کے رہ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ہجرت کیا؟ ہجرت کہتے ہیں مکہ والوں نے، کفار مکہ نے جب آپ کو ستایا، اتنا ٹارچر کیا، اتنا پریشان کیا، آخر کیوں؟ صرف آپ کا تھا اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو، برائیوں سے بچو، شراب چھوڑو، جو اللہ نے آپ کو احکام دیا تھا۔ اس لیے کہ نبی جو آتے ہیں اس وقت کے تمام برائیوں کو خاتمہ کرنے کے لیے اللہ کسی نبی کو پیدا کرتا ہے، لیکن اب نبی کا سلسلہ ختم ہے، اب ایک ہی سلسلہ ہے، وہ اولیاء کرام کا ہے۔ اس پہ بھی ابھی کتنے لوگ فتنہ چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اب جیسے ایک الف ثانی ہے، اللہ 1000 سال پہ ایک الف ثانی کو پیدا کرتا ہے، پورا گاؤں سماج ماحول میں ایک ایک چیز کو پورا اصلاح کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کے لیے کہا آپ چل دیجیے، اس لیے جہاں محمد وہاں خدا ہے، سبحان اللہ۔ آپ کی باتیں خدا سے ہوتی رہتی ہے۔ ایک اللہ والے جب اللہ سے باتیں کر لیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات ہی جدا ہے، جس کے صدقے میں دنیا ہو۔ جب ایسا معاملہ ہوا، کافی لوگوں نے ستایا، جیسے آج کل ہم آپ بھی ستاتے ہیں لوگوں کو، اللہ محفوظ فرمائے۔ بس کسی کا گھر اجاڑ رہے ہیں، کسی کا کچھ کر رہے ہیں، تو یہ سب نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اس سے عبرت حاصل کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ کفار مکہ نے آپ کو اتنا ستایا، اتنا ذلیل کیا، یہاں تک کہ اب آپ کو نعوذ باللہ معاذ اللہ، اللہ معاف کرے، قتل کے در پہ ہو گئی۔ کیسے لوگ تھے، باپ کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ آج بھی بہت سارے ہیں، لیکن ہم آپ کو اس کی قدر نہیں ہے۔ تو ہم اچھے انسان کی تلاش کریں، کون اچھا ہے اس کو جانچیں پرکھیں، اس کی صحبت اختیار کریں۔ صحبت صالح تورا صالح کنت، صحبت طالح تورا طالح کنت۔ اچھی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے، بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ ابھی میں یوٹیوب پہ ایک معروف کر کے مولانا ہے، انہوں نے ایک حدیث پیش کی ہے کہ تمہارا جو دوست ہے، سمجھئے تم اسی دوست کے دین پہ ہو، تو آپ جس سے دوستی کریں تو ذرا سنبھل کے کریں، نہیں جیسا آپ کا دوست ہوگا سمجھئے ویسا ہی آپ کا عمل رہے گا۔ جی بہرکیف آگے بڑھتے، جب کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، پریشان کیا، یہاں تک کہ قتل کے در پہ ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے لیے آپ نے پورا تیاری کر لی۔ تو اسی واقعہ کو لے کے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ جب مسلمان مکہ میں گنتی کے رہ گئے اور جلیل القدر صحابہ میں سے صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ باقی رہ گئے، تو قریش نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا اچھا موقع ہے، نعوذ باللہ۔ تدابیر قتل پر غور کرنے کے لیے دار الندوہ میں ایک خفیہ جلسہ ہوا، چھپا ہوا۔ آج کل بہت سارے کرتے ہیں سیاست والے، اس کو پریشان کرنا ہے، کس کو جلیل کرنا ہے، ابھی یہ عام ہو گیا ہے۔ خفیہ جلسہ ہوا جس میں تمام اکابرین قریش شریک ہوئے، مختلف تدابیر پیش ہوئیں اور بہت دیر تک چہ مغیاں ہوئی، چہ مغیاں ہوتی رہیں۔ آخر ابو جہل جو حضور کے چچا تھے، جہالت کا باپ، ابو مانے باپ، جہل مانے جہالت، ابو جہل اسی لیے نام پڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے۔ اللہ، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، اور اس نے کہا تھا کہ میں آپ پہ ایمان لاؤں گا، اگر آپ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیے تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اس چچا کے بات پر، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، وہ چکرا کے زمین پہ گر گیا اور کہا آپ تو جادوگر ہیں، آپ نبی تھوڑے ہیں۔ تو اسی لیے اس کا نام ہی پڑ گیا ابو جہل، قیامت تک سب اس کو ابو جہلے کے نام سے، اس کا نام، ان کا نام کچھ اور ہے۔ تو ہمارے گاؤں سماج میں ایسے ابو جہل سب کی کمی نہیں ہے، اور ازاجیل کی بھی کمی نہیں ہے۔ تھا مولوی فرشتوں کا جنت میں ازاجیل، حکم خدا نہ مانا تو یوں ہو گیا جلیل، سبحان اللہ سبحان اللہ، حکم خدا نہ مانا تو یوں ہو گیا جلیل، لعنت کا طوق اس کے گلے میں پہنا دیا، وہ تو عز منتشا وہ تو ذل منتشا، وہ تو عز منتشا وہ تو ذل منتشا۔ آپ سامعین کرام، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی بات آئی تو ایک چچا آپ کے ہیں، وہ چچا کا نام تھا لہب، ابو لہب۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے شان میں سورہ لہب نازل کیا ہے، ایسے بھی چچا تھی۔ یہ سب اللہ کی مصلحت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو لے کر کے، بات کیا رہے گی، دین کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دین کے لیے ہی آئے تھے، ایک اونچی جگہ تھی، آپ اعلان کر رہے تھے، لوگوں آؤ، یہ بات آپ نے بتائی، صرف اللہ کی عبادت کرو، اور دین کی بات آپ نے کہی۔ اس میں آپ کے چچا ابو لہب بھی آئے اور آپ کو برا بھلا بھی کہا، اللہ تعالیٰ کو جلال آ گیا اور اس نے یہ سورہ جلال میں نازل کیا۔ کون سورہ؟ سورہ لہب۔ اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ابو لہب نام کا شخص حضور علیہ السلام کا چچا تھا، قوم کا چودھری اور بہت مالدار تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس نے اور اس کی بیوی ام جمیل نے بڑا زور لگایا اور بہت ستایا۔ اللہ نے ابو لہب کو ذلت کی موت مارا کہ اس کی لاش کی بدبو کے سبب کسی نے اس کے مردے کو اٹھایا نہیں۔ لکڑیوں سے ڈھکیل کر باہر لاش پھینکوا دی گئی، اور اس کی عورت بہت حسین مالدار تھی، مگر اس کا انجام یہ ہوا کہ آخری وقت میں جلانے کا ایندھن جنگل سے کاٹ کر لاتی تھی، لکڑی کا گٹھا باندھنے کی رسی گلے میں لٹکائے پھرتی، یہ بھی بری موت مری اور اللہ نے اس کے گلے میں ہمیشہ کے لیے لعنت کی رسی ڈال دی۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا اس کے کام نہ آیا۔ سیصلی نارن ذات لہب، وہ بھڑکتی آگ میں جا پڑے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی عورت بھی جو ایندھن اٹھائے پھرتی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں خوب بٹی ہوئی رسی پڑی ہوگی۔ ویڈیو طویل ہو جاتی ہے، المختصر اس میں بہت ساری اللہ کی مصلحت ہے۔ تو دار الندوہ میں ایک خفیہ جلسہ ہوا جس میں تمام اکابرین قریش شریک ہوئے، مختلف تدابیر پیش ہوئیں اور بہت دیر تک چہ مغیاں ہوتی رہیں۔ آخر ابو جہل کی مندرجہ ذیل تدابیر کو اہل جلسہ نے منظور کیا۔ سمجھا؟ 2 منٹ میں آئیے اب 2 منٹ میں۔ اکابرین قریش، جس میں تمام اکابرین قریش شریک ہوئے، مختلف تدابیر پیش ہوئیں اور بہت دیر تک چہ مغیاں ہوتی رہیں۔ آخر ابو جہل کی مندرجہ ذیل تدابیر کو اہل جلسہ نے منظور کیا۔
اور جلسہ برخاست ہوا۔ نمبر 1 وہ جو تدابیر اس پہ سب کا اتفاق ہوا وہ بتا رہا ہوں۔ عرب کے مشہور قبائل سے ایک ایک جوان کا انتخاب کیا جائے۔ نمبر 2 یہ سب رات کی تاریکی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیں۔ اللہ اکبر۔ نمبر 3 جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو نماز کے لیے گھر سے باہر نکلیں اس وقت یہ سب اپنی تلواروں سے ان پر وار کریں اور ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں۔ ان تدابیر کا یہ فائدہ بتلایا گیا کہ جس قتل میں تمام قبیلے شامل ہوں گے اس کا بدلہ کوئی نہ لے سکے گا۔ اس وقت بدلہ لینے کا بہت انسان کو جوش و خروش رہا کرتا تھا۔ اس نے فلاں میرے رشتہ دار کو مارا تو میں بھی فلاں اس کے رشتہ دار کو، ایسا اللہ اتنی جہالت تھی، اللہ اتنی وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے کی۔ مگر انسانی تدابیر کے مقابلے میں طاقت الہی اور ربانی حمایت کو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی ان کی سازش کا علم ہو گیا۔ ادھر کفار نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان آ گھیرا، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا اور خود سورہ یاسین پڑھتے ہوئے کفار کے حلقہ سے نکل گئے۔ خداوند عالم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ کیا محبت تھی، چاہتے تو آپ دعا سے ہلاک بھی کر سکتے لیکن نہیں، دعائیں دی آپ نے، رحمت للعالمین ہے۔ اسی لیے ہم آپ کو چاہیے دشمنوں سے نہ گھبرائیں، برداشت کریں۔ ان اللہ مع الصابرین۔ خداوند عالم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر پہنچے۔ یہ واقعہ 27 صفر سن 13 نبوت روز پنج شنبہ مطابق 12 ستمبر 622 عیسوی کا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت جلد سفر کا سامان درست کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن اسما رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کمر بند کاٹ کر ستوؤں کے تھیلے کا منہ باندھا۔ شب کی تاریکی میں دونوں بزرگوار حضرت ابو بکر صدیق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے نکلے۔ مکہ سے 3 میل کے فاصلہ پر کوہ سور ہے، راستہ سنگلاخ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر سوار کیا، سبحان اللہ، اور غار تک پہنچے۔ پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اندر جا کر غار کو صاف کیا اور اس کے سوراخ پر اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر بند کر دیے، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر لے گئے۔ ادھر صبح ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب سے بیدار ہوئے۔ قریش نے قریب جا کر ان کو پہچانا، پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا مجھ کو کیا خبر۔ قریش نے غصہ اور ندامت سے ان پر ایک دم پل پڑے اور خانہ کعبہ تک پکڑ لائے اور تھوڑی دیر بعد چھوڑ دیا۔ پھر وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابو جہل نے پوچھا لڑکی تیرا باپ کدھر ہے؟ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا مجھ کو معلوم نہیں۔ 3 روز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں رہے۔ رات کو اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی دے جاتی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی بکر اہل مکہ کی خبر سنا جاتے۔ عامر بن فہیرہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کا غلام تھا وہاں بکریاں لا کر چراتا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کا دودھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریوں کا دودھ دے جاتا۔ نیز بکریوں کے ریور کو چاروں طرف پھرا کر آنے جانے والوں کے نقش قدم مٹا دیتا تھا۔ اس ٹائم میں جو ہے
कौन आदमी किधर जा रहा है, वो रेगिस्तान बालू का निशान पड़ जाता है। मैं भी सन 31 दिसंबर 2008 को दुबई गया था। पूरे दुबई में मैंने देखा कहीं भी इस हिंदुस्तान के मिट्टी के ज़मीन के जैसा मिट्टी आपको नहीं मिलेगी। यानी समझिए एक तरह का रेगिस्तान है, तो उस पर आप पैर रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसी तरह सऊदी अरब का हाल है। खुदा ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला के सिद्क़ व खुलूस और ख़िदमत का ये अजर दिया कि सानियस नाइन फरमाकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला का दर्जा बुलंद फरमाया। अब इसमें कुछ सांप का वक्त ज़िक्र है, मैं इंशाल्लाह इसके बाद मैं अगला वीडियो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गार में गए और वहाँ ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने कपड़ा फाड़ कर दिया, फिर उसमें सांप ने आपको काटा, वो इसमें नहीं है। इसलिए कि मैं मुख्तसर इन्होंने लिखा है तो मैं मुख्तसर पढ़ते जा रहा हूँ, इसलिए कि आप सबको वक्त कम नहीं है, कम है और वीडियो बहुत तवील हो जाती, 2-3 GB ले लेता है, अपलोडिंग में भी काफ़ी टाइम लग रहा है। तो इंशाल्लाह अगला वीडियो मेरा उस सांप से रिलेटेड रहेगा जो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था। उसी वक्त वो सांप जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए बेचैन था, वो वाक़या में कल बताऊंगा। वीडियो तवील न हो जाए। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए, इश्क़ रसूल अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल